بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 11 سبق نمبر 11 ابن انشا جرمنی میں۔ تو ابن انشا یہ سفر نامہ انہوں نے خود لکھا ہے، تو وہ اپنے جرمنی میں جانے کی کہانی یا سفر نامہ پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں اس سفر نامے میں کہ وہ جب جرمنی گئے تو مصنف کا کہنا ہے کہ انگریزی زبان جو انٹرنیشنل زبان ہے، لیکن ہر ملک کے لوگ انگریزی سے بخوبی واقف نہیں ہیں۔ انگلستان کو چھوڑ کر یورپ کے جس ملک میں ہم جائیں زبان کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ انگریزی ایک ایسی زبان ہے جو ہر ملک میں بولی جاتی، لیکن کبھی کبھی انگلستان کے لوگ بھی ہماری انگریزی نہیں سمجھ پاتے۔ تو یہاں پر اس سفر نامے میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جب ہم کسی دوسرے دیش میں جاتے ہیں، جیسے یہ جو ہے ابن انشا جرمنی میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر ان کو ایک کنگھا خریدنا چاہا، ان کو ضرورت محسوس ہوئی، تو لیکن کنگھا خریدنے کے لیے انہیں بڑی دقتیں پیش آئی۔ انہوں نے اشارے سے بھی سمجھایا تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ قوم کہا انہوں نے، تو لیکن وہ بھی قوم سمجھ نہیں پائے، کیونکہ ان کے جو ترجمان تھے یعنی جو ٹرانسلیٹر تھے ان کے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے ٹکٹ لینے کے لیے، تو انہوں نے خود سے خریدنے کی کوشش کی، تو لیکن ان کو بہت مشکل پیش آئی۔ آخرکار ان کے ٹرانسلیٹر آنے کے بعد مسٹر کیدر لین آ گئے، تو انہوں نے کنگھا نکال کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے اپنی زبان میں سمجھایا۔ تو مصنف اسی طرح دوسرا اپنے سفر کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ مصنف جب برلن کے ہیمبرگ اور میونخ سے ہو کر فرینکفرٹ پر انہوں نے جب قیام کرنے کا سوچا، تو اتوار کی صبح کو جب وہ اٹھ کر شیونگ کا سامان نکالا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں بلیڈ نہیں ہے۔ تو بلیڈ خریدنے کے لیے وہ باہر جانے لگے، کاؤنٹر پہ پوچھا تو کاؤنٹر والا جو ہے ان کی بات سمجھ نہیں سکا، تو اس نے کہا کہ آپ کو چیک آؤٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بھی سمجھایا کہ ہم شیو کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی وہ نہ سمجھے۔ بالآخر وہ جو ہے باہر نکلے تو مصنف کے مطلب کی کوئی چیز ان کو کوئی دکان پر نہ ملی۔ سوچا بلیڈ نہیں مل رہی تو کیا کریں، داڑھی بڑھا لیں گے، آج کل فیشن بھی، اتنے میں انہیں ایک دکان دکھی، تو اس پر ایک بڑی بھی نظر آئی۔ مصنف نے پہلے بالٹ یعنی بلیڈ کا ترجمہ کہا، پھر ریزر کہا یعنی شیو کرنے کے لیے، پھر داڑھی پر ہاتھ پھیرا، تو بڑی بھی سمجھ گئی اور انہوں نے بلیڈ اٹھا کر مصنف کو دے دیا۔ اسی طرح تیسرا واقعہ جو مصنف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شام کو ایک سوال کے جواب میں ٹیکسی والے نے گڈ ایوننگ کہہ کر انگریزی بولنی شروع کی، تو مصنف نے کہا کیا میاں انگریزی خوب بولتے ہو؟ بولا میں لندن کا رہنے والا ہوں، یہاں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ کافی دیر ادھر ادھر کی باتوں سے تفصیل سے یہ معلوم ہے کہ برٹش آرمی میں آفیسر تھا اور اب جرمن میں تنہا رہ رہا تھا۔ لندن، انڈیا اور فلسطین میں رہ چکا تھا، وہ جرمن، فرینچ، اٹالین اور ہسپانوی زبان جانتا تھا۔ منزل آنے پر مصنف نے اسے پیسے دیے اور ٹیکسی والا تھینک یو کہہ کر چلا گیا۔ تو میونخ میں مصنف کے ساتھ ایک خاتون گائیڈ تھیں، وہ نہایت ہی اچھے سے بولتی تھیں، وہ ہمارے ہندوستان کے نام سے واقف تھیں۔ ہماری زبان سن کر ہنسی، بولی اردو یعنی اس نے اردو کو بولا، تو انہوں نے کہا نہیں اردو، تو اور بتایا اس زبان کے عظیم ادیب میں ان کا اپنا مقام ہے، کس طرح ملک میں ان کے آنے کی خبر سن کر ان کے ملک کی گوریاں ان کا استقبال کرنے کھڑی ہو جاتی۔ مصنف نے موصوفہ کو یہ بھی سمجھایا کہ جیسے جرمن ادب میں گوئٹے ہیں، ایسے ہی اردو ادب میں ابن انشا ہوں۔ مصنف نے فیض کے 2-3 اشعار کا ترجمہ سنا کر بھی موصوفہ کو جو ہے امپریس کر دیا۔ تو یہ یہاں پر میں نے آپ کو شارٹ کٹ میں جو ہے ان کے سفر نامے کا حال بتا دیا ہے۔ آپ کو اگر پورے لیسن کی ریڈنگ کی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں گے، میں پورے لیسن کی ریڈنگ کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ تو اب یہاں پر میں آگے جو ہے مشق سے اسٹارٹ کرتی ہوں۔ یہاں پر دیکھیے معنی یاد کیجیے: فروکش ہونا، قیام کرنا، اترنا، ندارت کسی کا بالکل نہ ہونا، غنیمت بچی ہوئی چیز جو کارآمد ہو، مایوس نا امید، قطار لائن، صف لائن، موصوف جس کی صفت بیان کی جائے، انحصار خاکسار، فیض فائدہ۔ اب ادھر نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ اب دیکھیے اس والے صفحے پر سوچیے اور بتائیے،
تو یہاں پر جو ہے ہمارے 5 سوالات شروع ہو گئے، تو ان کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں۔ تو پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، ابن انشا کہاں گئے ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، پہلے سوال کا ابن انشا جرمن گئے ہوئے تھے۔ دوسرا سوال ہے ابن انشا نے کنگھا خریدنے کے لیے کیا کیا اشارے کیے؟ ابن انشا نے کنگھا خریدنے کے لیے اپنے بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کر کے دکھایا، بالوں کی پٹیاں ہاتھ سے جما کر دکھائیں اور ٹیڑھی سیدھی مانگ نکال کر دکھائی۔ تیسرا سوال ہے ٹیکسی ڈرائیور کون تھا اور وہ کون سی زبانیں جانتا تھا؟ ٹیکسی ڈرائیور لندن کا رہنے والا تھا، برٹش آرمی کا آفیسر تھا، وہ جرمن، فرینچ، اٹالین اور ہسپانوی زبانیں جانتا تھا۔ بڑی بی نے بلیڈ خریدتے وقت ابن انشا کی کیا مدد کی؟ ابن انشا نے جب بڑی بی سے اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بلیڈ مانگا تو بڑی بی مصنف کی انگریزی زبان اور ان کے ہاتھ کے اشارے کو سمجھ گئیں اور انہیں بلیڈ کا پیکٹ اٹھا کر دے دیا۔ ابن انشا نے میوخ میں خاتون کو کس طرح خوش کیا؟ ابن انشا نے فیض کے 2-3 اشعار کا ترجمہ سنا کر میوخ میں خاتون کو خوش کر دیا۔ دیکھیے 5 کویشچن ہمارے 5 جوابات ہو گئے یہاں پر مکمل۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ دیکھیے اگلا سوال ہے خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے بھریے، یعنی فل ان دا بلینکس ہے۔ دیکھیے خالی جگہ تھے، ان میں میں نے بھر دیے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں۔ دیکھیے قوم تو خیر وہ کیا سمجھتا، ہم نے بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کر کے دکھایا، اس نے پہلے کریم کی ایک شیشی پیش کی، ہم نے رد کر دی تو شیمپو کی ایک ٹیوب دکھائی، اس پر ہم نے حامی نہ بھری تو وہ بالوں کی ایک وگ دکھانے لگا، ہم نے بالوں کی پٹیاں ہاتھ سے جما کر دکھائیں، ٹیڑھی مانگ نکالی، سیدھی مانگ نکالی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے فل ان دا بلینکس میں وہی ہے جب ان کو کنگھے کی ضرورت تھی اور وہ کنگھا لینے گئے تو ان کے ساتھ کتنی دقت پیش آئی تھی۔ اب دیکھیے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی جملے بنانے، ہمیں سینٹنس بنانے، واقعے بنانے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا لفظ ہے قطار، یہ میں نے بنا دیا آپ لوگوں کے لیے، یہ بھی دیکھ لیں گے آپ لوگ۔ دیکھیے پہلا لفظ ہے قطار، راشن لینے کے لیے لوگ قطار میں کھڑے ہیں۔ مقصد، اپنے مقصد کو پانے کے لیے محنت شرط ہے۔ مقام، رحیم نے مسلسل محنت کر کے کلاس میں اپنا مقام بنا لیا۔ شائستہ، گفتگو کے دوران ہمیشہ شائستہ الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ فروخت، ہمیں خرید و فروخت میں ایمانداری اختیار کرنی چاہیے۔ خرید و فروخت یعنی بیچنے میں اور خریدنے میں ایمانداری برتنی چاہیے، ہے نا۔ تو دیکھیے اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ تو جو واحد ہے ان کی جمع بنانی ہے، جو جمع ہے ان کی ہمیں واحد بنانی ہے۔ تو دیکھیے ترکیب واحد ہے، اس کی ہم نے جمع بنا لی تراکیب۔ دکان، دکانیں، انگلیوں، انگلی، تو انگلیوں جو ہے جمع ہے تو اس کی انگلی واحد۔ تحریریں، تحریر، راہ، راہیں، مٹھائی، مٹھائیاں، زبانوں، زبان، خرابی، خرابیاں، خوبیوں، خوبی، خوبیوں زیادہ یعنی کہ جمع، خوبی واحد۔ خبر، خبر جو ہے واحد ہے اور اس کی دیکھیے خبریں بھی صحیح ہے اور اخبار، دونوں میں سے کوئی سا بھی آپ ایک لکھ لیں گے، خبر، خبریں یا اخبار۔ ٹھیک ہے، اب ان لفظوں کے متضاد یعنی ہمیں اپوزٹ لکھنے ہے نا، ولوم شبد، اپوزٹ متضاد الفاظ لکھیے۔ بوڑھا، جوان، ہوشیار، بیوقوف، خوش کا ناراض یا ناخوش، ہے نا، دونوں میں سے کوئی سا ایک لکھ لیں گے آپ۔ مغرب، مشرق، باقاعدہ، بے قاعدہ۔ اب نیکسٹ صفحے پر چلتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے اس والے صفحے پر بلند آواز سے پڑھیے، تو آپ کو اس کی ریڈنگ کرنی ہے صحیح ڈکشن کے ساتھ، یعنی صحیح تلفظ کے ساتھ۔ تو یہ ہے مخرج، بڑی خے، دیکھیے خے کی آواز آئے گی، مخرج۔ قادر، موصوف، میوخ، مختصر،
فروخت، پبلشر، فروکش. ٹھیک ہے. اب عملی کام ہے یعنی پریکٹیکل ورک ہے. اپنے کسی سفر کے بارے میں 10 سطروں کا ایک پیراگراف لکھیے. تو 10 لائنوں کا آپ کو ایک پیراگراف اپنے سفر کے بارے میں کچھ بھی لکھ دیں گے کہ میں یہاں گھومنے گیا تھا، یہاں یہ واقعہ پیش آیا، جو بھی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا وہ لکھ دیں گے. اب اگلا کویشچن دیکھیے، اس سبق میں جن شہروں کا ذکر آیا ان کے نام لکھیے. تو یہ میں نے لکھ دیا ہے، دیکھیے، برنل، ہمبرگ، میوخ، فرینکفرٹ، امرتسر، اٹاری، لاہور. اب دیکھیے، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے. تو یہ کام جو ہے قواعد کا یعنی گرامر کا کام ہے. یہ دیکھ لیجیے آپ، میں اس کو پڑھ رہی ہوں. لیٹنا، چلنا، آنا ایسے فعل ہیں. فعل یعنی کام. تو یہ فعل ہے لیٹنا، چلنا، آنا، جن کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں. مفعول یعنی کسی کام کرنے والے کی ضرورت نہیں، مطلب کسی کو کام پر اس کا اثر پڑے اس کی ضرورت نہیں. یہ فعل لازم کہلاتے ہیں. لیکن لیٹنا اور چلنا سے لٹانا، اگر لیٹنا سے لٹانا بنے گا تو فاعل کی ضرورت پڑے گی اس میں، اور چلانا فعل معتدی بن جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. متصل میں فعل لازم اور معتدی الگ الگ کی لکھی. ایک تو سمپل فعل جو لازم ہوتا ہے اور ایک فعل معتدی. تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے چھانٹ دیے ہیں. الگ الگ کرنا یعنی چھانٹنا، یہ چھانٹ دیے میں نے، یہ دیکھ لیجئے گا آپ لوگ. یہ دیکھیے، فعل لازم نکلنا، اترنا، پینا، رونا، کٹنا، پھٹنا. اور فعل معتدی بڑھانا، موڑنا، مارنا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے اس کے بعد غور کرنے کی بات ہے، اس سبق سے متعلق ہے. ابن انشا اردو کے بہت اچھے شاعر اور نثر نگار تھے. ان کی نثر نہایت دلچسپ ہوتی ہے. انہوں نے کئی مزیدار سفر نامے لکھے ہیں. ان کے سفر ناموں کو پڑھتے ہوئے دل میں گدگدی بھی پیدا ہوتی ہے. گدگدی یعنی ہنسی آتی ہے. ان کا سفر نامہ شروع کرنے کے بعد اسے ختم کیے بغیر چھوڑنا آسان نہیں. سفر نامہ ایک ایسی بیانیہ تحریر ہے جو سفر کے دوران یا سفر ختم ہونے کے بعد لکھی جاتی ہے. یعنی سفر نامہ اس کو کہتے ہیں جو ہم اپنے سفر کے بارے میں یا تو سفر کرتے سمے لکھتے ہیں یا سفر ختم ہونے کے دوران، سفر کے دوران یا سفر ختم ہونے کے بعد لکھتے ہیں. سفر نامہ نگاری اپنی ڈائری اور حافظے کی بنیاد پر اپنے سفر کے حالات و واقعات اور تجربات و مشاہدات اس قدر تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والے کی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی اپنے سفر کے بارے میں اتنی ڈیٹیلنگ میں بتاتے ہیں وہ، اپنے مشاہدات اور اپنے جو خود کا اوپینین ہوتا ہے وہ بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح وہ جو ہے دلچسپ ہو جاتا ہے. اس سفر نامے میں ابن انشا نے جرمنی کے سفر کی داستان بڑے دلچسپ انداز میں بیان کی ہے. تو یہاں پر جو ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے. اللہ حافظ.